السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آواز دی کٹ کر دو، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اللہ رب العزت کے تمام پیغمبران کرام کے صحابہ میں سے بہترین ہیں اور افضل ہیں۔ جیسے ساتھی اللہ کم الحاکمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، کسی نبی اور رسول کو ایسے ساتھی نہیں ملے۔ بعض اوقات اسلام کے دشمن اور مخالف بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت کو دیکھ کر یہ تبصرہ کیا کرتے تھے
کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں، کائنات میں کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے سولی پر لٹکایا ہوا تھا، اس دوران جناب ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس وقت میری جگہ پر میرے نبی آ جائیں اور ان کے بدلے میں میری جان چھوٹ جائے، تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ یعنی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم تم سے یہ نہیں کہتے اپنا دین چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، یا اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے دستکش ہو جاؤ، زبان سے صرف اتنا جملہ کہہ دو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی آ جائیں اور تمہاری جان بخشی ہو جائے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور سولی پر لٹکے ہوئے یہ جواب دیا کہ تم میرے نبی کی جان کے بدلے میں میری جان کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے میں میرے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا کر مکے کے ماہر تیر اندازوں کا ایک گروہ ان پہ تیر برسا رہا تھا، اور اس طریقے سے ان پر تیر اندازی کی جا رہی تھی کہ تیر ان کے جسم میں پیوست نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے جسم کو چھید کر آگے نکل جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے خون کے ننھے منھے کتنے ہی فوارے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے جاری تھے۔ اس اذیت کے عالم میں تڑپتے ہوئے بھی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور وفا کے حوالے سے کوئی سمجھوتا کرنا گوارا نہ کیا۔ اس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ یہ جملہ کہا تھا، واللہ ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے ساتھی ان سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے سولی دے دی، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک السلام یا خبیب، اے خبیب تم پر بھی سلام ہو۔ بعد میں آپ نے صحابہ کرام کو یہ بتلایا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے والوں نے سولی دے دی، وہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے، اور وقت آخر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ میرا سلام اپنے نبی تک پہنچا دینا۔ اللہ کی طرف سے فرشتے ان کی سلام لے کر میرے پاس آئے ہیں اور میں نے ان کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح سے غزوہ بدر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بھی ایک عجیب عالم نظر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہاجر صحابہ تھے وہ تو اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اپنا ایمان بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ چکے تھے۔
کفر و اسلام کا پہلا معرکہ درپیش تھا اور آپ اپنے ساتھیوں کی رائے طلب کرنا چاہتے تھے۔ ایک دو دفعہ آپ نے سوال کیا کہ شہر میں رہ کے مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر میدان جنگ میں جا کر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ انصار صحابہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے طلب کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا رخ گفتگو ہماری طرف ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جیسے آپ ہمارے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم وہ نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کیا موسیٰ جا کے تو لڑ کافروں کے ساتھ، تیرا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم تیرے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، اپنی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ قرآن کریم میں یہ ساری بات موجود ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم وہ نہیں ہیں، خدا کی قسم آپ میدان جنگ میں چلیے، آپ کافروں کے ساتھ لڑیے، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اگر آپ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ جلتی ہوئی آگ میں کود جاؤ، ہم آگ کے الاؤ کے اندر چھلانگیں لگا دیں گے۔ اگر آپ ہمیں سمندروں میں کودنے کا حکم دیں، ہم سمندروں کے اندر اپنی جانیں خطرات میں ڈال دیں گے۔ آپ بے شک بغیر کسی خدشے کے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑیے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، اور ہم آپ کو میدان جنگ میں اپنی شجاعت اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا اور آپ نے اپنے صحابہ کو دعائے خیر سے نوازا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح میدان جنگ میں بے جگری سے لڑے، کیسے انہوں نے اپنے عہد وفا کو پورا کیا کہ 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید النصرت کے ساتھ انہیں بڑی عظیم الشان فتح یابی سے ہمکنار کیا تھا۔ صحابہ کرام نے کسی موقع پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنڈ نہیں دکھائی، کبھی کسی مرحلے پر بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنی جانیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ غزوہ احد میں جب کفار اس بات کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، تو آپ کے خیمے کی نگہبانی کر رہے تھے حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافروں کا ایک گروہ آیا اور اس نے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ اکیلے تنے تنہا ان کا مقابلہ کرتے رہے، جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا، اور ان کی شہادت کے بعد جب ان کے زخموں کو شمار کیا گیا تو 92 سے زیادہ زخم تھے ان کے چھوٹے سے وجود پر۔ جنگ کے اختتام پر سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ جا کے زیاد کا تو پتہ کرو، دیکھو کہ کس حالت میں ہیں۔ صحابہ کرام میدان احد میں پھیل گئے اور آوازیں دینے لگے کہ اے زیاد، تمہیں اللہ کے رسول یاد فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہاری تلاش میں بھیجا ہے۔ ایک طرف زخمیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، حضرت زیاد نے کمزور سی آواز میں کہا کہ میں یہاں ہوں۔
مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو۔ صحابہ اکرام نے ان کو اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ ان کا جسم اس کیفیت میں تھا کہ صحابہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ہاتھ کہاں سے ڈالیں، اس طرح زخموں سے چور تھا۔ کہنے لگے زیاد تمہیں کیسے ہم اللہ کے رسول کے پاس لے کے جائیں، تمہارا تو سارا وجود کٹا پھٹا ہے۔ کہنے لگے کسی نہ کسی طرح مجھے اٹھا کر اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک گٹھڑی اس میں کوئی سامان باندھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس طرح ان کو اٹھایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک پر نگاہ ڈالتے ہیں، وقت آخر ہے، اپنی بچی کھچی توانائی کو جمع کر کے اپنے بدن کو گھسیٹ کر اپنا رخسار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں رکھ دیتے۔ آپ اپنے اس جانباز کو جب اس کیفیت میں دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور آپ حضرت زیاد کے قریب زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہیں۔ جب ان کے ہونٹوں کے قریب کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کی کوشش کی تو ان کے الفاظ آمنہ کے لال کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ اے اللہ کے رسول، آپ روز قیامت میرے بارے میں گواہی دیں گے کہ میں نے آپ کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، جب تک میرے جسم میں زندگی کی ایک رمق بھی موجود رہی ہے میں نے دشمنوں کو آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا۔ حضرت زیاد بن سکن کے الفاظ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد تم نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تم نے میری حفاظت کی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھایا، اور میں قیامت کے دن تمہارے بارے میں یہ گواہی دوں گا۔ اتنا سنا اور حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرات محترم، ان کے مرد تو مرد، ان کی عورتوں کی بھی عجیب شان تھی۔ جیسے صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، اسی طرح خواتین بھی ان سے پیچھے نہیں تھی۔ صحابیات کا کردار بھی بڑا ایمان افروز نظر آتا ہے۔ غزوہ احد ہی کی بات ہے، یہ افواہ پھیلی تھی نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو مدینے سے، بستی سے، آبادی سے ایک عورت نکل کر دیوانہ وار میدان احد کی طرف جا رہی تھی۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، آپ مدینہ منورہ جائیں اور وہاں پہ شہدائے احد کا قبرستان آپ دیکھیں۔ میرے جن بھائیوں نے دیکھا ہے انہیں معلوم ہے 70 سے زیادہ صحابہ میرے نبی کے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور بعض صحابہ اکرام کے جسموں کے ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر کے چادروں میں ڈال کے ان کو دفنایا تھا۔ اللہ کی قسم ہے، جب ایک بندہ مومن وہاں جا کے دیکھتا ہے نا جی، احد پہاڑ ہے، احد کا میدان ہے، شہداء کا قبرستان ہے، تو ایک مسلمان اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں تو بس نام کا مسلمان ہوں، میں نے تو اپنے اوپر لیبل لگایا ہوا اسلام کا، میں تو صرف لفظی حد تک مومن ہوں۔ سچے مسلمان اور مومن تو یہ تھے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے گلے کٹوا دیے لیکن سر منہ انحراف کرنا گوارا نہ کیا، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ایک عورت یہ سن کر کہ آمنہ کے لال شہید کر دیے گئے، دیوانہ وار میدان احد کی طرف جا رہی ہے۔ راستے میں ایک صحابی ملے تو پوچھنے لگی اس سے، اللہ کے رسول کس حالت میں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، لیکن تیرا باپ شہید ہو چکا ہے۔ اس نے انا للہ پڑھا اور آگے گئی۔ ایک اور صحابی ملے، اس سے بھی پوچھا اللہ کے رسول کس کیفیت میں ہیں؟ اس نے بھی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت ہیں،
لیکن تیرا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ اس نے انا للہ پڑھا اور آگے گئی۔ تیسرے صحابی ملے اور اس سے بھی پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اس نے بھی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، آپ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، لیکن تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، شوہر شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا۔ ساری خبریں ملی۔ یہ عورت میدان احد میں پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایک جملہ کہا، کل مصیبت بعدک جلال، اللہ کے رسول آپ باقید حیات ہیں، آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، آپ کو میں نے صحیح سلامت دیکھ لیا ہے، اس کے بعد دنیا کی کسی مصیبت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، باپ چلا گیا، بیٹا چلا گیا، شوہر چلا گیا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول آپ زندہ ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اسی طرح ایک غزوہ کے موقع پر ایک صحابیہ اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے لے آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول اسے اللہ کی راہ میں قبول کر لیجئے، آپ اسے اپنے ساتھ میدان جہاد میں لے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی، یہ تو تیرا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ میدان جنگ میں کیا کرے گا؟ ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے، یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو لڑنے کے لیے کب لائی ہوں؟ پوچھا تو اور کس لیے لائی ہو؟ کہنے لگی آقا میں اس لیے لائی ہوں، میدان جنگ میں دشمن آپ پہ تیر برسائیں، آپ اٹھا کے میرے اس بچے کو آگے کر دے، تیر اس کو لگے آپ کو نہ لگے۔ اس جذبے کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، اس محبت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے رہنماؤں سے بڑی محبت کی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے، لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور آپ کے دفاع کے لیے جتنی جانیں صحابہ کرام نے قربان کی ہیں، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے لیڈر اور رہنما کی خاطر لوگوں نے اپنی جانیں اتنی تعداد میں قربان نہیں کی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول اور صحابہ کی جماعت کے اندر بڑے جانباز، بڑے دلیر، بڑے شجاع، میدان جنگ میں ان کا اپنا ہی ایک رنگ ہوتا تھا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اپنے دستے مبارک میں پکڑی اور فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے اور اس کا حق ادا کرے؟ کئی صحابہ کرام آگے بڑھے، اللہ کے رسول ہمیں دیجئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے ایک سوال کیا، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے میری تلوار لے اور اس کا حق ادا کرے؟ آپ ذرا بتلا دیجئے اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اسے اس وقت تک دشمن پہ چلاتے رہو جب تک یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ کہا آقا مجھے عطا فرمائیے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں لی، اپنے سر پہ سرخ پٹی باندھی۔ یہ ان کا ایک امتیاز تھا، جب وہ میدان جہاد میں جان توڑ اور انتہائی جذبے کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے پر نکلتے تھے تو سر پہ سرخ رنگ کی پٹی باندھ لیتے تھے، سب کو پتا چل جاتا تھا اب دشمن کی خیر نہیں ہے۔ تلوار لی اللہ کے رسول کی اور اکڑتے ہوئے اپنے بازوؤں کو پھیلا کر کافروں کے لشکر کی طرف چلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ چال ناپسند ہے، لیکن ایسے موقع پر یہ چال اللہ کو پسند ہے۔ عام حالات میں زمین پہ اکڑ کے چلنا اللہ کو اچھا نہیں لگتا،
لیکن جب اللہ کے دشمن سامنے ہو تو پھر اس طرح جاں بازی اور سرفروشی کا جذبہ لے کر ان کے مقابلے پر جانا یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی کافروں کو جہنم واصل کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کیا۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو معلوم ہے ختم نبوت کا سب سے پہلا ڈاکو تھا مسیلمہ کذاب۔ اس نے نبوت کا باطل دعویٰ کیا تھا اور یہ بڑا فتنہ پھیلا رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کے خلاف جنگ لڑی گئی، اور یہ عرض کرتا چلوں کہ دور صحابہ کی سب سے خونریز جنگ ہے۔ کسی جنگ میں نہ اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں اور نہ آپ کی وفات کے بعد اتنی بڑی تعداد میں صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنی بڑی تعداد میں جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے جو بدبخت ساتھی تھے ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ 700 صحابہ کرام ایسے تھے اس جنگ میں جامِ شہادت نوش کرنے والے جو قرآن کریم کے حافظ اور قاری تھے۔ 700 صحابہ، شہداء کے اندر اتنی بڑی تعداد تھی قرآن کریم کے حفاظ اور قراء صحابہ کی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ دشمنوں نے ایک باغ کے اندر پناہ لے لی تھی اور اس باغ کے ارد گرد 4 دیواری تھی، بڑی اونچی اور مضبوط 4 دیواری۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میرے ساتھیوں، مجھے کسی طرح تم اٹھا کر اس باغ کے اندر، اس قلعے کے اندر پھینک دو۔ صحابہ ہچکچائے کہ اندر تو ہزاروں کی تعداد میں دشمن موجود ہے، تم اکیلے کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ لیکن کہنے لگے تم کسی نہ کسی طرح بس مجھے دیوار تک پہنچا دو۔ صحابہ نے ان کو اٹھایا، اچھالا، دیوار کے اوپر پھینک دیا۔ حضرت ابو دجانہ نے نیچے چھلانگ لگائی، دشمن ان پر پل پڑے، یک بارگی ان پہ حملہ کیا، لیکن اکیلے لڑتے رہے۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، کٹ گئی، لیکن پھر بھی آگے بڑھتے رہے اور باغ کے دروازے پر پہنچ کر کسی نہ کسی طریقے سے دروازہ کھول دیا۔ صحابہ کرام، مجاہدین اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرفروش اس باغ کے اندر گھس گئے اور مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے، اور اس طریقے سے اس جھوٹے مدعی نبوت کا فتنہ ختم ہو گیا اور ختم نبوت کا نکھرا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا، اور مجاہدین اسلام نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہم اس کی خاطر اپنی رگوں کا خون تو بہانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسلمان کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ہلکی سی بات بھی برداشت کر لے، یہ اس کے ایمان کے منافی ہے۔ آج بعض اوقات سوشل میڈیا پر یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور بڑے بڑے جناب اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ کہلوانے والے، بڑے بڑے دانشور کہلوانے والے اور بڑے بڑے اسکالر کہلوانے والے بعض اوقات سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب مرزائیوں کو کافر کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو غیر مسلم قرار دینا درست نہیں ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، وہ سارے طور طریقے مسلمانوں جیسے رکھتے ہیں، پھر ان کو کافر کس طرح سے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے جس طرح سے میرے نبی کے صحابہ نے مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی اور اس کے حواریوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا تھا، ختم نبوت کا دفاع کیا تھا،
انہیں دنیا کے بدترین کافر سمجھ کر ان کے خلاف مسلمان اسی طرح لڑے تھے جس طرح بدر اور احد میں مکے کے مشرکوں سے لڑے تھے۔ یہ بات پلے باندھ لیجئے کہ ختم نبوت کا منکر باوجود اس کے کہ وہ سارے طور طریقے اپناتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اس کے سارے انداز مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کو اللہ کا آخری نبی نہ مانتے ہوئے کسی اور بدبخت کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہے، اس سے بڑا غلیظ کافر زمین کی دھرتی پہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لشکر سے بچھڑ گئے اور ایک عیسائی گورنر کے سپاہیوں نے چند ساتھیوں سمیت ان کو گرفتار کر لیا۔ اس گورنر کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنا دین چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اصرار کیا، حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بے نیازی سے یہ جواب دیا کہ جس طرح کی باتیں تو کر رہا ہے نا، اس طرح کی باتیں میرے کانوں کو سنائی ہی نہیں دیتی۔ وہ حیران ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک برتن منگوایا، اس میں تیل ڈلوایا، پھر اس کے نیچے آگ جلائی، اور جب تیل خوب ابلنے لگا تو حضرت حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ساتھی کو اٹھا کر اس نے اس ابلتے ہوئے تیل کے برتن میں ڈال دیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب تیل میں کسی چیز کو فرائی کیا جاتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس صحابی رسول کا گوشت جل گیا اور ہڈیاں تیل کی سطح پر تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عیسائی گورنر سمجھا کہ ڈر گئے، کہنے لگا اب تم نے آنسو بہانے شروع کر دیے کہ اپنے ساتھی کا حشر تمہیں نظر آ گیا اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ابھی تمہارے ساتھ بھی ہی ہونے والا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میری بات مان جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس لیے نہیں رویا کہ میں بھی اپنے ساتھی کی طرح اس ابلتے ہوئے تیل میں تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گا، میں اس وجہ سے آنسو نہیں بہا رہا۔ تو وہ کہنے لگا پھر اور کیا وجہ ہے، پھر اور کیا سبب ہے؟ کہنے لگے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، میرے پاس صرف ایک جان ہے، ایک جان بس۔ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پہ بال ہیں، ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتا تو پھر یہ سمجھتا کہ میں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک جان قربان کی تو کیا کمال کیا۔ کبھی ایسا جواب آپ نے سنا بہادری اور شجاعت کا، جانبازی اور دلیری کا؟ وہ عیسائی گورنر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا شجاع اور بہادر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور یقین جانو تم میرے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت پہ نگاہ ڈالو، تم یہ پکار اٹھو گے نہ ان جیسا نمازی کوئی دیکھا، نہ ان جیسا پرہیزگار کوئی دیکھا، نہ ان جیسا کوئی دیندار دیکھا، نہ ان جیسا کوئی مجاہد دیکھا، نہ ان جیسا کوئی شجاع اور بہادر دیکھا۔ آپ جس خوبی کے لحاظ سے بھی جانچیں گے صحابہ آپ کو بے مثال نظر آئیں گے۔ یہ تاریخ کی آواز ہے اور یہ قیامت کی دیواروں تک گونجتی رہے گی کہ جیسے نبی بے مثال اس طرح نبی کے ساتھی بھی بے مثال۔ وہ عیسائی گورنر حیران اور ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا میں بہادروں کی قدر کرتا، اب تم صرف اتنا کر دو
کہ آگے بڑھ کر میرے سر کو چوم لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر وعدہ کرو کہ صرف مجھے نہیں میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑو گے پھر میں تمہارے سر کو چومنے کے لیے تیار ہوں۔ جانتے تھے نا ایک مسلمان کی جان کی قدر و قیمت کیا ہے، اور مسلمان بھی ہو اللہ کے رسول کا صحابی، کہ آج کے زمین پر پائے جانے والے جتنے بھی مومن اور مسلمان ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے، میرے نبی کی ایک صحابی کی شان اور عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس عیسائی گورنر نے وعدہ کر لیا میرے سر کو بوسہ دو، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر کو چوم لیا، اس نے وعدے کو پورا کیا، سارے ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا، مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں موجود تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کیا۔ اس پر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں موجود تمام صحابہ سے یہ فرمایا کہ سارے اٹھو اور باری باری اٹھ کے عبداللہ ابن حذافہ کے سر کو چومو، کیونکہ اس نے اللہ کے ایک دشمن کے سر کو چوم کر اتنے مسلمانوں کی قیمتی جانیں بچائی۔ حضرات محترم ذرا تصور تو کیجئے نا، یہ وہ تھے صحابہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، دنیا جہان کی مصیبتیں ان پہ ٹوٹیں، پیچھے نہیں ہٹے، جن کی گردنیں کٹ گئیں، کمزور نہیں پڑے، جن کے بچے ذبح کر دیے گئے، انہوں نے کوئی ضعف نہیں دکھایا۔ ایمان لانے کے بعد انہیں پتہ نہیں کس طرح کٹھنائیوں اور ابتلاؤں اور آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اور آج دنیا کے 2% کے لوگ کہ دین اور اسلام کی خاطر کبھی جن کو خراش تک نہیں آئی ہے، کبھی جنہوں نے اپنی خواہش کا بھی خون نہیں کیا دین اور اسلام کی خاطر، ان میں سے بہت سے بنگی ہیں، چرسی ہیں، شرابی ہیں، بدکار ہیں، بے نماز ہیں، کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا، انہیں دین اسلام کی الف بے کا بھی نہیں پتا، اور تبصرے کرتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں، اعتراض کرتے ہیں میرے نبی کے یاروں پر، ہدف تنقید بناتے ہیں میرے پیغمبر کے پاس پاک باز ساتھیوں کو۔ سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں انہیں معلوم ہے جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، خالد بن ولید، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دی جاتی ہیں، بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا اس طرح کی باتوں کے ساتھ۔ اور ابھی الحمدللہ 1-2 دن پہلے سینٹ سے جو ناموس صحابہ اہل بیت کا بل منظور ہوا ہے، جو جماعت اسلامی کے ایک ہی MNA ہیں پوری اسمبلی کے اندر، مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، انہوں نے پیش کیا، اس کے لیے لابنگ کی، اس کے حق میں رائے دینے کے لیے ارکان اسمبلی کو آمادہ کیا، پوری جد و جہد کے ساتھ انہوں نے اسمبلی سے وہ بل پاس کروایا، اور پھر 1-2 دن پہلے وہ سینٹ سے بھی بل پاس ہو گیا۔ جن علماء نے اور مذہبی جماعتوں کے لوگوں نے اس کے اندر اپنا وزن ڈالا ہے اور اسے پاس کروانے کے لیے کوشش کی ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس بل کے حوالے سے پرسوں سینٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے سینیٹر جناب مشتاق احمد خان صاحب نے یہ تقریر کی، اور بڑے جذبات کے عالم میں انہوں نے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی بھرپور طریقے سے غمازی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ ہماری ایک تڑپ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گستاخوں کو اس ملک کے اندر کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ انہوں نے وہی بات کی جو میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ FIA کی طرف سے اور دیگر اداروں کی طرف سے
اتنی ڈھیر ساری فائلیں مجھے دی گئی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، جس طرح صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، ان کی توہین کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اس سینٹ کے ایوان میں میں انہیں اپنی زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتا، اتنی غلیظ طریقے سے توہین کی جاتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے یہ بل پاس ہوا، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ اس قانون کی عملداری کے لیے بھی کوشش کریں۔ ایک طبقہ اس میں شور مچا رہا ہے یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، اس میں کہا گیا توہین کا لفظ ہے تو توہین کی تشریح کرنا پڑے گی۔ بھائی وہ لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جن کا وتیرہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنی ہے، ازواج مطہرات کو ہدف تنقید بنا رہا ہے، جنہوں نے خلفائے راشدین کو برا بھلا کہنا ہے، جن کے مذہب کی بنیاد ہی یہ ہے، جن کا سارا زور ہی اس بات پر ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ قانونی راستہ اختیار کیا ہے اسلامیان پاکستان کے نمائندوں نے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ بل پاس ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا کہ جب کسی کو کسی کونے کھدر اور بند کمرے میں چھپ کر بھی میرے نبی کے صحابہ کی توہین کرنے کی جسارت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کیا ظلم ہے اور کیسا ستم ہے کہ جس نبی کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اس ملک کے اندر اسی نبی کے یاروں کو برا بھلا کہا جائے اور سب و شتم کیا جائے ان کو۔ تو حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جلیل القدر شخصیات تھیں کہ جنہوں نے زندگی کے آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی تھی۔ جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو دین اسلام کی حدود کیا تھی؟ جزیرۃ العرب تک اس اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا تھا۔ ملک عرب وہ اسلام کے پرچم تلے تھا، اسلام کی حدود جزیرۃ العرب سے باہر نہیں گئی تھی، لیکن صرف تقریباً 30 سالہ دور خلافت راشدہ میں اسلام کی حدود تمام بر اعظموں تک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت کی معلوم دنیا کا ایک بڑا حصہ اسلام کے پرچم تلے آ چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 44 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقہ مسلمان فتح کر چکے تھے۔ یہ کون تھے اللہ کے دین کو دنیا کے چپے چپے پر پھیلانے والے؟ کون تھے؟ کون تھے جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنی رگوں کا خون بہا کر اللہ کے رسول کے چھوڑے ہوئے دین کی بقا کے لیے اور دوام کے لیے آگے بڑھ رہے تھے؟ کنہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا عظیم جرنیل، علاقوں پہ علاقے، ملکوں کے ملک فتح کرتے ہوئے آگے ہی بڑھ گئے، اور اتنا آگے بڑھ گئے آگے سمندر تھا۔ اپنے گھوڑے کے پاؤں اس سمندر کے پانی کے اندر ڈالے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا یا اللہ اگر آگے بھی تیری زمین کا کوئی حصہ مجھے نظر آتا، اللہ تیری عزت کی قسم وہاں بھی تیرے دین کا جھنڈا گاڑ کے آتا۔ حضرت اقبال نے کہا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج اگر میں اور آپ مسلمان ہیں اور اس زمین کی دھرتی پر جو تقریباً 1.5 ارب مسلمان زندہ ہیں، ان تک اسلام کی نعمت پہنچی ہے تو صحابہ کے پاکیزہ اور متبرک خون کی بدولت پہنچی ہے۔ ان کی شہادتوں کے سلسلے ہیں، انبار ہیں ان کی شہادتوں کے، کہ جن کی وجہ سے اسلام کا پودا آج تناور درخت بن چکا ہے اور اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین بن چکا ہے۔ انہی کے بارے میں حکیم الامت ترجمان القرآن حضرت اقبال نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا غازی
یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیب ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عزیزان محترم، میں اپنی بات کو دہراتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس سے بڑا ناپاک اور پلید دل رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کے سینے میں صحابہ کرام کی دشمنی ہے وہ خنزیر سے بھی زیادہ ناپاک سینہ ہے، اور جو صحابہ کی قربانیوں کو نہیں مانتا اور ان کے احسانات کا اعتراف نہیں کرتا، چشم فلک نے اس سے زیادہ نمک حرام اور احسان فراموش کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے اور نبی کے صحابہ سے دشمنی اور عداوت رکھے؟ اگر یہ سورج روشنی دیتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال ہدایت کا سورج ہے، اس سورج کی کرنیں صحابہ ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمان کا چاند آمنہ کا لال ہے، اس چاند کی روشنی صحابہ ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چشم فلک نے اللہ کے رسول جیسا کوئی آقا نہیں دیکھا، مجھے کہنے دیجئے پھر صحابہ جیسا غلام بھی اس زمین کے سورج نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اختارہم اللہ، صحابہ خود صحابہ نہیں بنے، اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں میں سے چن کر انہیں اپنے نبی کی معیت کا شرف عطا کیا لصحبت نبی ہی ولاقامت دین ہی۔ اللہ رب العزت نے ان کو چنا اپنے نبی کا ساتھ عطا کرنے کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ایک دعا قرآن کریم میں سکھلائی ہے، صحابہ کے لیے وہ دعا ہر مومن ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ نے خود یہ دعا سکھلائی، فرمایا اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کیا، یہ سورہ حشر کی آیت ہے، انصار اور مہاجر صحابہ کا، ان کی اللہ نے تعریف کی، ان کے تذکرے کیے، ان کے اوصاف بیان کیے، اور فرمایا جو لوگ ان کے بعد آئیں وہ دعا کرے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے بھائی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے جو مومن مسلمان تھے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے لیے کوئی عداوت اور کینہ پیدا نہ ہونے دینا۔ اس دعا کے سب سے پہلے مستحق ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کسی صحابی کو ہدف تنقید نہ بنائیے، کسی کی باتوں میں آ کر کسی صحابی پر زبان تان دراز مت کیجیے، کسی کے فلسفے سے متاثر ہو کر کسی صحابی کی ذرہ برابر بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ توہین مت کیجیے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا، رسائل و مسائل ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، لوگوں نے ان سے مسئلے پوچھے تھے، انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیے، کئی جلدیں اس کی، چوتھی جلد کے اندر مولانا نے یہ جملہ کہا ایک سائل کے جواب میں کہ نبی کے صحابہ کا قرآن و سنت کی معمولی سے معمولی خلاف ورزی پر اکٹھا ہو جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے اس جملے پر۔ پھر کہتے ہیں ان کا اجماع ہمارے لیے حجت ہے، اور آگے کہتے ہیں صحابہ کو برا بلا کہنے والا فاسق ہی نہیں ہے، بلکہ مولانا کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا ایمان ہی ناقص ہے، ان کا ایمان ہی مشکوک ہے۔ تو اس لیے صحابہ ہمارے محسن ہیں، اللہ کے نبی سے انہوں نے دین سیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ کے معمولات کا مشاہدہ کیا، آپ کی پوری حیات طیبہ کو انہوں نے خوب غور اور توجہ سے دیکھا،
اور پھر آگے امت تک پہنچایا۔ اللہ کا دین کہاں ہے؟ یا قرآن کے اندر ہے یا حدیث کی کتابوں کے اندر ہے؟ تو آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں نا ذرا، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، دیگر احادیث کی کتابیں، ہر صفحے پر کیا نظر آئے گا؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں فرمایا۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے دیکھا۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اور یوں کہتے ہوئے سنا۔ یہ ساری احادیث کی کتابیں جن کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نماز ایسے پڑھتے تھے، روزہ ایسے رکھتے تھے، حج ایسے کرتے تھے، زکوٰۃ ایسے دیتے تھے، اٹھتے ایسے تھے، بیٹھتے ایسے تھے، بالوں میں کنگھی ایسے کرتے تھے، آپ لباس اس طرح کا پہنتے تھے، آپ کے گھر کی زندگی ایسی تھی، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک ایسا تھا، گھر سے باہر آپ ایسے رہتے تھے، تجارت آپ ایسے کرتے تھے، کاروبار ایسے کرتے تھے، بکریاں ایسے چراتے تھے، آپ حکومت کیسے کرتے تھے، فیصلے کیسے کرتے تھے۔ آپ کی مبارک زندگی کے تمام مبارک معمولات کو آگے امت تک پہنچایا ہے۔ تو کس نے پہنچایا ہے؟ تو اگر صحابہ سچے نہیں ہیں تو بدبختوں کون سا دین لیے پھرتے ہو ظالموں؟ اگر صحابہ برے تھے تمہارے دین کی گواہی کس کے پاس ہے؟ معاذ اللہ صحابہ جھوٹے، تم کون سے دین کو سچا سمجھتے ہو؟